وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ طور آیت نمبر 9 سے 11، اور آج کا موضوع کیا ہم دین کو اپنے اعمال کے ذریعے جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والطور، کوہ طور کی قسم، وکتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، جو کھلے صحیفے میں ہے، والبیت المعمور، اور فرشتوں سے آباد گھر یعنی آسمانی کعبے کی قسم، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت یعنی بلند آسمان یا عرش معلیٰ کی قسم، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، ما له من دافع، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ سامعین اکرام، سورہ طور آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ: یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرا کے لرزنے لگے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے، فویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، ہلاکت ہے۔ ہم الذین ہم فی خوض یلعبون، جو جھوٹی باتوں میں لگے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ طور، اس کا مرکزی مضمون آخرت ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے اس وقت تھی، اب ہمارے لیے ہے۔ ہم ان عادات اور اطوار میں مبتلا ہیں جو اس وقت کے مشرکین مکہ اس میں مبتلا تھے۔ وہ روز قیامت کا انکار کرتے تھے قولاً اور عملاً۔ ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم قولاً تو انکار نہیں کرتے، عملاً انکار کرتے۔ روز جزا کو وہ جھٹلاتے تھے قولاً اور عملاً۔ ہم روز جزا کو مانتے تو ہیں ظاہری اور زبانی طور پہ، لیکن ہم عملاً اس کو جھٹلا رہے ہیں اپنے اعمال سے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ اصل دیکھیں، عقیدہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے دل میں اس کا یقین ہو، تو پھر آپ کے اعمال اس پہ گواہ ہوتے ہیں، اس کے ہمارے جو اعمال ہیں۔ دیکھیں، ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اس سے ہمارے دل کا یقین کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے دل میں کیا ہے،
زندگی کے بارے میں ہم کیسا سوچ رہے ہیں، زندگی کے بارے میں ہمیں یہ دین اسلام، قرآن اور پیغمبر، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس ہمارے اعمال سے پتہ چل رہا ہے۔ ہم عملاً پیغمبر کی تعلیم کو بھی جھٹلا رہے ہیں، ان کے پیغام کو بھی جھٹلا رہے ہیں، ہم عملاً بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ اٹھنے کے بارے میں بھی عملاً انکار کر رہے ہیں۔ روز حشر کے بارے میں بالکل ہمیں یقین نہیں ہے کہ روز حشر واقع ہوگا، اس کا اظہار ہم اپنے اعمال سے کر رہے ہیں۔ پھر قیامت اور دوزخ اور جنت، یہ تمام ہمارے یقین سے باہر چیزیں ہیں۔ ہماری دیکھیں، میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں نا، یہ میں آپ سے کوئی ایسی کوئی مخول نہیں کر رہا آپ سے، یہ بہت بڑی باتیں میں کر رہا ہوں، لیکن یہ کوئی میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا کہ ایسی بات نہیں ہے اور میں کر رہا ہوں۔ ہماری قومی زندگی دیکھ لیں، میں صرف پاکستان کی آپ کو بات بتاتا ہوں، ورنہ تمام امت مسلمہ ضل سواء السبیل میں مبتلا ہے، فقط ضل سواء السبیل۔ یہود و نصارہ جس طرح سیدھے راستے سے ہٹ گئے تھے، اس کے بارے میں سورہ مائدہ میں ہے کہ فقط ضل سواء السبیل، یہ لوگ سیدھے راستے، ہم بھی سیدھے راستے سے اٹھ چکے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارا مقصود حیات ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے اسوہ نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ آپ کے رول ماڈل تو الگ ہیں، آپ کے مقاصد الگ ہیں، اور یہ ساری باتیں ذرا سوچنے کی ہیں سامعین کرام، جو میں کہہ رہا ہوں سوچیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جو آپ کی مرضی ہو کریں۔ تو بہرحال یہاں دیکھیں، آج کا جو مضمون ہم نے پڑھا ہے، اس میں جو ابتدائی دو آیات ہیں کہ اس دن آسمان، جس دن آسمان تھر تھرا کے لرزنے لگے گا، اور سورہ زلزال میں دیکھ لیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یا وہ دوسری آیت جو میں آپ کو سنا رہا تھا نا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ تو یہ اس دن کا تذکرہ ہے، قیامت جب آئے گی یہ نظام تل پٹ ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، یہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ، جو اس آسمان اور زمین کا خالق ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک زلزلہ ہو جائے گا، آسمان تھر تھرا کے لرزنے لگے گا، جیسے کہ یہ جو ہے آپ ایک لٹو کو ایک رسی میں باندھ کے ایسے گھماتے ہیں نا، تو اس طرح وہ ہوگا، تو اس طرح کا نظارہ ہوگا، اور یہ جو ہے ٹکرا جائیں گے آپس میں۔ سمندر وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، یہ کافی یعنی یہ نقشے بیان ہوئے۔ اصل مضمون یہ ہے کہ ایک دن یہ سلسلہ جو ہے، یہ جو دنیا کا جو وہ ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سارے ستارے وغیرہ، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کی یہ سائنس بھی آج مانتی ہے۔ سامعین اکرام، سائنس بھی مانتی ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ سب نظام تل پٹ ہو جائے گا، سائنس نے پروف کیا ہے، اور مختلف اوقات میں وہ لوگ یہ نجومی جو ہیں وہ ہمیں سناتے رہتے ہیں کہ بس آج جو ہے یہ کائنات تباہ ہو جائے گی۔ نہیں، اس کا ایک دن ہے، وہ رب کو معلوم ہے کہ کب ہوگا وہ دن۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی۔ حقیقت اس کی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیوں کہ ہمارے پاس جو مادی جسم ہے، جو یہ گوشت کا جسم ہے نا، اس میں وہی چیز سمجھ میں آتی ہے جو جس کا تعلق محسوسات سے ہو۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا اب ایک زمین کو بدل کے اللہ تعالیٰ ایک اور زمین میں بدل دے گا، کیسی ہوگی وہ
حدیث میں اس کی تفصیل ہے، چپٹی ہوگی، میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، بہرحال جو بھی ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کائنات ختم ہونے والی ہے، اے انسان تم کیوں خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہو؟ مضمون اس میں اصل میں یہ ہے، الذین هم فی خوض یلعبون، جو یعنی اپنے جھوٹی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، جو خود باطل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ خود مشغولی کو یعنی آپ کہتے ہیں یعنی آؤ چلو گپ شپ لگائیں اور کچھ شغل کریں، شغل ہوتا ہے خود، یلعبون اس میں کھیل رہے ہیں۔ دیکھیں ہم نے بھی دنیا کو ایک کھیل سمجھ کے اس کا ایک کھیل، اور پھر اس میں ایک دوسرے سے دوڑنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں نا، ریس ہوتی ہے، 100 میٹر کی ریس ہوتی ہے، تو خیر اس میں تو کوئی وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ایک دنیا ہے، ایک چیز ہے جو ہمارے سامنے ظاہر ہے، اور ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت تو یہی ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہم آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جب الیکشن کا سیزن آ سکتا ہے، یا جھوٹی مغربی جمہوریت ہے آپ کے پاکستان میں، اسلام کا نظام تو نہیں ہے، وہ جب الیکشن کا اعلان ہوتا ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ میں نے وہ ایک پروگرام آتا تھا نا ٹی وی پہ، کون بنے گا کروڑ پتی، اب اس میں یہ ہوتا ہے الیکشن میں کون بنے گا صوبائی ممبر، کون بنے گا قومی اسمبلی کا ممبر، کون بنے گا وزیر، اور کون بنے گا وزیر اعظم، اور کون بنے گا صدر۔ آج 9 ستمبر ہے، آج ہمارے ایک ڈینٹسٹ نے صدر کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری جو ہے یہ باغ دوڑ ہے، یعنی دنیا کے پیچھے ایک باغ دوڑ ہے بلا مقصد، ہاتھ میں آپ کے کچھ نہیں جانا۔ 8 ستمبر کو 1918 کو ایک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے الوداعی گارڈ آف آنر لے لیا ہے، ایک ایک سے ہاتھ ملا لیے، آنی جانیاں لگی رہتی ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا کی اور جو کچھ ہے، اگر اللہ کی یاد نہ ہو یہ فضول ہے اور لعنتی ہے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ اگر اللہ کی یاد آپ کے مد نظر نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھولا ہوا ہو، تو یہ دنیا لعنتی ہے، اور لعنتی ہے جو کچھ اس میں ہے، اللہ کی رحمت سے دور۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ کی یاد یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے رب کو پہچان لیں بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب، اور پھر رب کے لیے زندگی گزاریں، اور یہ ببانگ دہل اعلان کر دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم نے تو اعلان کیا ہے کہ بھئی ہمارا مرنا جینا بس سارا دنیا کے لیے ہوگا، بس میں نے دنیا کمانی ہے، عہدے لینے ہیں، کارخانے لگانے ہیں، کاروبار کو بڑھانا ہے، بچوں کے بچے، بس اسی میں آپ لگے ہوئے۔ شکر ہے خدا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ غلط ہے، خوض یلعبون میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ جھٹلانے والے، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے فویل یومئذ للمکذبین، جو جھٹلا رہے ہیں یوم آخرت کو، ان کے لیے اس دن ہلاکت ہے، سری ہلاکت ہے۔ آج یہ جھٹلانے والے اور کوئی نہیں ہے، ہم ہیں سامنے کرام، ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی۔ وہ ہماری والدہ کہ رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھے پڑھائی کیا پڑھی اپنی نبیڑ تو۔ ہم دیکھیں ہماری ذمہ داری جو ہے سب سے پہلے ہم پہ اپنی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد جو ہے دنیا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ہمیں یہ ہے کہ ہم اور لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور وہ جب ایک انگلی ہم دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں نا، 4 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں۔ نہیں، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، مجھے اپنی فکر کرنی ہے، آپ کو اپنی فکر کرنی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے یہاں نجات دلانی ہے، آخرت میں نہیں۔ آخرت تو یعنی ایک نتیجہ ہے، اگر آپ نے یہاں کوشش کی آپ کو نتیجہ ملے گا، اگر آپ نے دوزخ سے یہاں بچنے کی کوشش کی، وہ اعمال نہ کیے جو اللہ کی ناراضگی کے سبب بنتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ آپ کی سعی کو مشکور اور مقبول قرار دے دے گا اور آپ کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے دے گا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو یہ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، اصل نقطہ جو ہے یہ دو جملے ہیں کہ الذین ہم فی خوض یلعبون۔ ہمیں دیکھنا ہوگا، میں آپ کو کہتا ہوں سامعین کرام کہ قرآن کو اپنے لیے سمجھیں، اپنے لیے دیکھیں، اپنے لیے محسوس کریں کہ یہ میرے لیے ہے، اور قرآن کی ہر آیت کو کے آئینے میں اپنی صورت دیکھیں۔ اب یہ آیت نمبر 11 سورہ طور کی، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ میں کیا مکذب ہوں یا مصدق ہوں، کیا میں تصدیق کرنے والا ہوں حق کی یا حق کو جھٹلانے والا ہوں۔ اگر ہم من حیث القوم اپنی حالت دیکھیں تو ہم مکذبین میں شمار ہوتے ہیں، ہم ہر ایک چیز کو جھٹلا رہے۔ قرآن موجود ہے، اس سے ہم ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو مکذب اور کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور ان کا ایک نمونہ موجود ہے، لیکن ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں، وہ نمونہ تو ہمارے لیے نہیں ہے۔ معاذ اللہ ہمارا جو زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول جانے اور ان کا معاذ اللہ اسوہ حسنہ جانے، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے اور اپنی مرضی سے چلیں گے، ہم کر رہے ہیں۔ آج اب پاکستان کی، اوروں کی میں کیوں بات کروں، پاکستان کی میں، باقی تو حال اس سے بھی برا ہے، آپ اپنے سیاستدانوں کا حال دیکھ لیں۔ مکذب، تقریباً ہر شخص جھٹلا رہا ہے روز آخرت کو، یوم جزا کو، جنت کو، دوزخ کو، دوبارہ جی اٹھنے کو جھٹلا رہا ہے۔ ہماری ساری کوششیں دیکھیں دنیا کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں فرمایا ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تھوڑا غور کریں، میں جذبات میں نہیں بول رہا، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنہوں نے اپنی ساری دوڑ دھوپ اور کوشش صرف کر دی دنیا ہی کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں۔ آج بہت سے آپ دیکھ لیں، یعنی لوگ مل جائیں گے بظاہر اسلام کا نام لے رہے ہیں، اور عملی طور پہ تو وہ دنیا کے بندے ہیں، شیطان کے بندے ہیں۔ میں نام نہیں لے رہا، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، وہ نفس خواہشات نفس کے بندے ہیں، وہ دنیا کے بندے ہیں۔ تعس عبد الدینار وعبد الدرہم، تعس عبد الدینار وتعس عبد الدرہم، او کما قال، حضور فرماتے ہیں تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے جو دینار کا بندہ ہے، جو درہم کا بندہ ہے۔ ہم تو آج دنیا کے بندے بنے ہوئے، پیسے کے بندے ہیں، پیسے پہ سارا کچھ ہم نے فروخت کر دیا ہے۔ قومی طور پہ ہم ایک کرپٹ قوم ہے، یہ تو آپ کی یعنی جو وہ کہتے ہیں نا ایلیویشن کرتے ہیں اور جو تجزیے ہوتے ہیں، جو اندازے لگاتے ہیں نا، یہ کمپنیاں ہوتی ہیں کہ بھئی کون کرپٹ ہے۔ کوئی وقت تھا کہ ہمارا نمبر دوسرا تھا، کرپٹ قوموں میں دوسرا نمبر تھا پاکستان کا۔ آج جو بھی ہے لیکن ہے تو کرپٹ ہی نا، نمبر میں آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، کبھی پیسے ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے۔ تو کرپٹ مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں تکذیب ہے، یوم آخرت کی تکذیب ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تکذیب ہے۔ ہم اس تکذیب میں مبتلا ہیں، جھٹلا رہے ہیں، اور جھٹلا کیا رہے ہیں؟ اپنے دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ تو دین کو مطلب یہ ہے کہ ہم جھٹلا رہے ہیں۔ دین دو قسم کے، ایک روز جزا ہے اور یہ ہمارا دین ہے، یعنی جو دین اسلام ہے، دونوں کو ہم نے جھٹلایا ہوا ہے، یوم جزا کو بھی اور یہ اپنے جو دین ہے، دین اسلام، اس کو بھی ہم نے جھٹلایا ہوا ہے۔ لیکن جب آسمان تھر تھرا کے لرزنے لگے گا اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ سامعین کرام، آج وہ وقت ہے کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا قومی رویہ کیا ہے،
ہمارا انفرادی رویہ کیا ہے؟ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، دوبارہ اور کہتا رہوں گا کہ آپ دیکھیں اپنی انفرادی زندگی کا جائزہ لیں. ایک بیوی ہے، ایک خاوند ہے، دونوں جو ہے دین کو جھٹلا رہے ہیں، اپنی مرضی سے ایک دوسرے سے سلوک کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کے لیے ایک راہ متعین کر دی ہے اس ازدواجی زندگی کی، لیکن لڑکی کہتی ہے میں نے تو اپنی جذبات، میرے اپنے جذبات ہیں، میرے اپنے خیالات ہیں، میرے اپنا ویژن ہے. بھاڑ میں گیا تمہارا ویژن. تو اللہ کی بندی بن جاؤ اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو. آپ دیکھیں کس طریقے سے ہماری عورتیں، مرد یہ دین کو جھٹلا رہے ہیں اپنے ازدواجی زندگی میں. باقی تو یعنی ہر جگہ ایسا ہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہر جگہ ایسا ہی ہے، ہر معاملے میں ایسا ہے. سرکاری دفتر میں جو نوکر بیٹھا ہوا ہے حکومت کا، وہ ایک دن میں وہ پڑھ رہا تھا وہ ایک میسج کہ یہ سرکاری لوگ جو ہیں یہ کام نہ کرنے کے پیسے لیتے ہیں اور کام کرنے کی یعنی حکومت سے کام نہ کرنے کے پیسے لیتے ہیں، اور جو یعنی کام کرتے ہیں تو رشوت لے کے کام کرتے ہیں. کام اگر کرتے ہیں تو رشوت لے کے کرتے ہیں. آپ دیکھیں بازار میں تو خود اس کا ایک واضح یعنی ثبوت ہوں، مجھے معلوم ہے کہ دفتروں میں کیا ہو رہا ہے. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کا فی سبیل اللہ کام کرے اور اپنا میرٹ پہ آپ کا کام کرے. نہیں، آپ کوئی بھی فائل لے جائیں گے، اگر اس میں آپ نے پہیے نہیں لگائیں، آپ کی فائل جو ہے ریجیکٹ، وہ کہیں گمی کر دی جائے گی. یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ بغیر سفارش اور رشوت کے دفتروں کا نظام ہی نہیں چلتا. اقربا پروری اور سفارش، رشوت، کرپشن، یہ دھندے چل رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تکذیب ہے. دیکھیں دین کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ہے. یہ 24 گھنٹے یہ جو ہم طریقہ کار ہم نے اپنایا یہ دین ہے. تو بہرحال فویل یومئذ للمکذبین، یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں کسی چیز کو جھٹلانے کا نام نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نام اللہ تعالیٰ مینشن کر دیتا ہے، جیسے کہ سورہ ماعون میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلا رہا ہے. اب وہاں دین کا جھٹلانا ہے، یہاں للمکذبین، مکذب ہے. اب اس کا رویہ کیا ہے؟ الذین هم فی خوض یلعبون، کھیل رہے ہیں، اپنے شغل میں لگے ہوئے کھیل رہے ہیں. یہ زندگی شغل اور کھیل تماشا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں نے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق. میں نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. لو اردنا ان نتخذ لعبا لاتخذناہ من لدنا، اگر میں چاہتا کہ کوئی کھیل کروں، کوئی تماشا کروں، تو میں اپنی طرف سے کوئی کھیل کر لیتا. یہ تماشا نہیں ہے، یہ کھیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کھیل نہیں، یہ ایک مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کائنات پیدا کی ہے، ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا ہے، اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں ایک بہت بڑا درجہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. لیکن اگر آپ نے اپنے مقصد حیات سے منہ موڑ لیا، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، اللہ تعالیٰ کو یاد نہ رکھا، زندگی گزارتے وقت اس سے نہ پوچھا. میں آپ کو ذرا تفصیل بتا رہا ہوں. اگر آپ نے اللہ کو یاد نہ رکھا، اللہ سے سوال نہیں کیا، اللہ سے بات نہیں کی قرآن کے ذریعے. قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے باتیں کی ہیں. اگر آپ نہیں بات کرتے اللہ تعالیٰ سے قرآن میں، پھر آپ رسول سے رجوع نہیں کرتے کہ رسول مجھے بتائیے کہ میں نے کیا کرنا ہے، رسول سے ہدایت کا ایک رشتہ نہیں جوڑتے، تو پھر یہ ہے کہ یہ کھیل، یہ دنیا جو ہے کھیل تماشا ہے سامنے کا. یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں. الذین هم فی خوض یلعبون. اچھا یہاں ایک مزے کی بات ہے،
لیکن وہ میں انشاءاللہ ابھی تو ٹائم کم ہے میرے پاس، میں آپ کو کل اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ لیکن دیکھیں 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اللہ نے چاہا تو اس پہ اور بھی بات کریں گے، لیکن ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین۔ ترجمہ سنا دیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھرا کے لرزنے لگے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے، فویل یومئذ للمکذبین، بس اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يوم تمور السماء مورا On the day when the heaven sways in agitation, وتسير الجبال سيرا and the mountains go into motion, فويل يومئذ للمكذبين. woe on that day to the deniers. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔